Assalamu alaikum. I hope you will be fine, happy and healthy today. Today we are going to begin the fourth class in the lesson Hubble, page number 67, first paragraph. Our understanding of planets beyond our own solar system is still in its infancy. اور انڈرسٹینڈنگ مین ہمارا سمجھ بوجھ ہمارا علم اب پلینٹ سیاروں کے بارے میں بیائنڈ اور اون سولر سسٹم جو ہمارے اپنے نظام شمسی سے آگے ہے سے پرے ہے وہ شمسی تو جو دوسرے سیارے ہیں ان کے بارے میں ہمارا جو علم ہے از اسٹل ان اٹس انفینسی وہ ابھی تک اپنے ابتدائی مراحل میں ہے عہد طفولیت میں ہے ابتدائی مراحل میں ہے because planets in other solar system are extremely difficult to see directly کیونکہ دوسرے شمسی نظاموں میں سیارے براہ راست دیکھنا انتہائی مشکل ہے ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ انتہائی مشکل ہے ٹو سی ڈائریکٹلی کہ ان کو براہ راست دیکھ لیں ایکسٹرا آرڈینری ڈیفیکلٹ مین غیر معمولی مشکل ہے ان کا دیکھنا astronomer have had to come up with innovative ways astronomer ماہر فلکیات have had to come up with an innovative way انہوں نے اپنا کام جاری کر رکھا ہے اور نت نئے طریقے اپنائے ہیں astronomer have had come up with an innovative way ماہر فلکیات نت نئے طریقوں کے ساتھ اپنا کام انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے ٹو ہنٹ فار دیم تاکہ ان سیاروں کی شناخت کر لیں ان کی تلاش کر لیں ان کی شکار کر لیں مطلب ان کو معلوم کرنے کے لیے ماہر فلکیات نے نت نئے اور عجیب و غریب طریقے جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ ان کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں Only recently have our technology and techniques been up to the task of finding exoplanets. Only recently, حال ہی میں have our technology and techniques ہمارے ٹیکنالوجی اور ہمارے تکنیکی صلاحیتیں been up to the task اس حد تک پہنچی ہے اب فائنڈنگ ایگزو پلینٹس کہ انہوں نے نظام شمسی سے باہر سیارے کو بھی پا لیے ہیں ایگزو پلینٹ مین وہ سیارے جو ہمارے نظام شمسی سے باہر دوسرے ستاروں کے گرد گھومتے ہو تو ان کو ایگزو پلینٹ کہا جاتا ہے The quest took a huge leap forward in 2000 اور اس تلاش نے اس جستجو نے took a huge leap ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ایک بہت بڑا چھلانگ مارا لیپ تو چھلانگ ہے لیکن مطلب کامیابی حاصل کی فارورڈ آگے کی طرف اس سرچ نے اس تحقیق نے آگے کی طرف کامیابی حاصل کی in 2000 میں when Hubble studied the exoplanet HD 209458b جب ہبل نامی دوربین نے HD 209458b والا سیارہ ایگزوپلینٹ مین نظام شمسی سے باہر سیارے کا مطالعہ کیا دا فرسٹ ایکسٹرا سولر پلینٹ جو پہلا نظام شمسی سے باہر سیارہ تھا نون ٹو میک ٹرانزٹ اکراس دا فیس آف اٹ اسٹار جو معلوم ہوا ٹو میک ٹرانزٹ کہ وہ حرکت کر رہی ہے اکراس دا فیس آف اٹ اسٹار اپنے ستارے کی سطح کے اوپر سے یہ اپنا حرکت کر رہا ہے اور یہ پہلے دفعہ معلوم ہوا ہبل بیکیم دا فرسٹ ٹیلیسکوپ ہبل پہلا دوربین بن گیا ٹو ڈائریکٹلی ڈیٹیکٹ جنہوں نے براہ راست نشاندہی کیا ان ایگزو پلینٹ ایٹماسفیئر ایک مطلب نظام شمسی سے باہر ماحول میں انہوں نے ڈائریکٹلی نشاندہی کی اینڈ سروے اٹس میک اپ اور اس کی بناوٹ کا جائزہ بھی لے لیا کہ یہ کیسے بنا ہے یہ ایگزو پلینٹ سیارہ جو ہے نظام شمسی سے باہر جو سیارہ ہے یہ کیسے بنا ہے ان کا اندازہ بھی لگایا ایز a planet passes between its star جب ایک سیارہ اپنے ستارے کے گرد سے گزرتا ہے یا اپنے ستارے کے درمیان سے گزرتا ہے اینڈ اس اور ہمارے درمیان یعنی جب ایک سیارہ اپنے ستارے اور ہمارے درمیان سے گزرتا ہے a small amount of light from the star is absorbed
تو ستارے سے وہ تھوڑے سے مقدار میں روشنی جذب کر لیتا ہے بائی دا گیس ان دا پلینٹ ایٹماسفیئر، یعنی سیارے کے ماحول میں جو گیس ہے وہ اس ستارے سے تھوڑے بہت روشنی حاصل کرتا ہے۔ لیونگ کیمیکل فنگر پرنٹ، اور وہ کیمیائی نشانات فنگر پرنٹ چھوڑ جاتے ہیں ان دا اسٹارز لائٹ، اس ستارے کی روشنی میں۔ ان دا کیس آف ایچ ڈی 209458b، اور ایچ ڈی 209458b کے سلسلے میں Hubble detected the signature of sodium. ہبل نے سوڈیم کے نشانات کا پتہ لگایا، ڈیٹیکٹڈ مین پتہ لگایا، the signature علامات کا یا نشانات کا، اب سوڈیم کا، that did not belong to the star، جو اس ستارے سے ان کا تعلق نہیں تھا۔ It was the mark of sodium gas in the atmosphere of the planet، اور یہ سیارے کے ماحول میں سوڈیم گیس کی نشانی تھی۔ It was the mark of sodium gas، یہ سوڈیم گیس کی نشانی تھی in the atmosphere of the planet، اس سیارے کے ماحول میں۔ Since then، اسی وقت سے لے کر ابھی تک، astronomers have discovered many more planets، ماہر فلکیات نے بہت سے دوسرے سیاروں کو بھی دریافت کیا ہے۔ ٹرانزٹنگ دیئر اسٹار، جو اپنے اپنے ستاروں کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، حرکت کرتے ہیں۔ اینڈ ہیو یوزڈ ہبل ٹو انویسٹیگیٹ سم آف دوز پلینٹ ایٹماسفیئر، اور ان سائنسدانوں نے، ان اسٹرانومر نے، ماہر فلکیات نے، ہیو یوزڈ ہبل نامی دوربین کو استعمال کیا ہے، ٹو انویسٹیگیٹ سم آف دوز پلینٹس ایٹماسفیئر، کہ ان پلینٹ کے ان میں سے بعض سیاروں کے ماحول کے بارے میں تحقیقات حاصل کر لے۔ ان دا ایٹماسفیئر، اسی ہی ماحول میں، اسی ہی فضا میں، ایگزو پلینٹ HD 189733b، اور یہ ایک اور بھی سیارہ ہے جس کا نام یہی ہے 189733b، located 63 light year away، یہ 63 نوری سال کے فاصلے پر واقع تھی۔ انہی مشاہدات سے پتہ چلا کہ یہ ایک اور سیارہ ہے، اور یہ ہمارے سیارے سے 63 نوری سال کے دوری پر واقع ہے۔ ہبل ڈیٹیکٹڈ میتھین، اور ہبل نے میتھین کا پتہ بھی لگایا، یعنی اس میں میتھین بھی تھے۔ This was the first organic molecule identified in the atmosphere of a planet، اور یہ پہلا نامیاتی مالیکیول تھا جو سیارے کی ماحول میں دریافت ہوا، جو سیارے کی فضا میں دریافت ہوا۔ آؤٹ سائڈ اور اون سولر سسٹم، ہمارے نظام شمسی سے باہر ایک اور سیارہ ہے جس میں بھی نامیاتی مالیکیول دریافت ہوا۔ ان 2018 میں astronomer Hubble conducted the first spectroscopic survey of several Earth-sized planets around in their star's habitual zone۔ ان 2018 میں اسٹرانومر، ماہر فلکیات نے ہبل کے ذریعے جائزہ لیا، the first spectroscopy، پہلا علمی تیپ یا اسپیکٹروسکوپی کے ذریعے، یعنی اسپیکٹروسکوپک سروے انہوں نے کیا، جائزہ لیا۔ اب سیورل ارتھ سائز پلینٹ، بہت سے زمین کے سائز یا زمین کے حجم والے سیاروں کی، یعنی دوسرے سیاروں کی بھی معائنہ کیا۔ آربٹنگ ان دیئر اسٹار، جو اپنے اپنے اسٹاروں کے گرد چکر لگاتے تھے، اپنے ستاروں کے گرد گھومتے تھے، یعنی نظام شمسی میں نہیں تھے۔ اسٹارز ہیبیٹیبل زون، جس کے ابھی اپنے اپنے ستاروں کے قابل رہائش مقامات تھے۔ ریجن آف اے ڈسٹینس فرام دا اسٹار، ریجن مطلب یہ ایک خطہ ہے، ایٹ ڈسٹینس فرام دا اسٹار، جو ستاروں سے فاصلے پر ہے۔ ویئر لیکوڈ واٹر، جہاں پر انہوں نے پانی بھی دیکھا، مایا پانی دیکھا۔ دا کی آف لائف
ایز وی نو ایٹ، جو کہ پانی کی جو کہ زندگی کی بنیادی اکائی ہے، چابی ہے، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ پانی تو زندگی کی بنیادی اکائی ہے، اور دوسرے سیاروں میں بھی انہوں نے پانی دیکھ لیا. could exist on the planet surface، اور یہ پانی وہ دوسرے سیاروں کی سطحوں پر موجود تھیں. اونلی 40 لائٹ ایئر اوے، جو ہم سے صرف 40 نوری سال کے فاصلے پر واقع تھی. دوسرے کچھ سیارے تھے اپنے ستاروں کے ارد گرد گھومتے تھے، اور انہوں نے پانی، اور ان سیاروں میں پانی کی نشاندہی بھی ہوئی جو کہ زندگی کی بنیادی علامت ہے. اور یہ دوسرے سیارے ہم سے 40 نوری سال کے فاصلے پر واقع تھی. اسٹون تھرو آن دا اسکیل آف اور گلیکسی، جو ہمارے اپنے کہکشاں سے بہت قریب ہے. اسٹون تھرو مین اٹس دا پراور، اسٹون تھرو مین بہت قریب تھے. آن دا اسکیل پیمانے پر آف اور گلیکسی، ہمارے کہکشاں کے بہت قریب تھے. سائنٹسٹ فاؤنڈ، سائنسدانوں نے پا لیا 7 planets orbiting the red dwarf star TRAPPIST-1، یعنی سائنسدانوں نے یہ بھی پا لیا کہ 7 سیارے ہیں جو اپنے سرخ بونے ستارے جس کا نام ٹریپسٹ ہے اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، اور 7 سیارے ہیں. 4 of these planets lie in the star's habitable zone، اور ان میں سے 4 سیارے اس ستارے کے قابل رہائش مقام پر واقع ہیں. ہبل ریویلڈ، ہبل نے دریافت کیا that at least 3 of the habitable zone exoplanet do not seems to exhibit puffy hydrogen-rich atmosphere similar to gaseous planets such as Neptune. ہبل ریویلڈ، ہبل نے دریافت کیا، ہبل نے ظاہر کیا that at least 3 of the habitable zone، کہ کم از کم 3 قابل رہائش زون کے ایگزو پلینٹ سیارے جو ہمارے نظام شمسی سے باہر ہیں، ڈونٹ سیم ٹو ایگزبٹ ففی، وہ ایسا نہیں دکھائی دیتے ہیں کہ وہ نمائش کرے ماحول کی، ایک خاص ماحول کی یا ایک پھیلے ہوئے ماحول کی ظاہر کرے. ہائیڈروجن ریچ ایٹماسفیئر، جسم کی کہ وہ اظہار کرے ہائیڈروجن سے بھرے ہوئے ماحول کی. سملر ٹو گیسیس پلینٹ سچ ایز نیپچون، جو کہ گیس سے بھرے ہوئے سیاروں کی طرح ہے جیسا کہ نیپچون، یعنی جیسے نیپچون گیس سے بھرا پڑا ہے تو اسی طرح یہ سیارے بھی ایسے ہیں جس میں زیادہ تر گیس ہے. This means، اس کا مطلب یہ ہے the atmosphere may be more shallow and rich in a heavier gases، کہ ان کی ماحول میں بھی مور شیلو کم گہرا ہے، اینڈ ریچ ان ہیویئر گیسز، اور اس میں ہیویئر گیس یعنی بھاری گیسیں زیادہ ہیں، لائک دوز پاؤنڈ ان ارتھ ایٹماسفیئر، بالکل اسی طرح جیسے کہ زمین کے ماحول میں پائے جاتے ہیں. سچ از کاربن ڈائی آکسائڈ، میتین اینڈ آکسیجن، جیسا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ، میتین اور آکسیجن گیسز ہیں، تو ان سیاروں میں بھی یہ گیس پائے جاتے ہیں. As we try to study smaller and smaller planet، جو ہی ہم کو کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے سیاروں کی مطالعہ کریں، we'll need even greater precision، تو ہمیں زیادہ درستگی کی ضرورت ہوگی. precision means درستگی کی. enable by more powerful telescope، زیادہ طاقتور ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے یہ ممکن ہو سکتا ہے. انیبل کہ یہ ممکن ہو جائے، یعنی زیادہ سے زیادہ درستگی کس طریقے سے ممکن ہو جائے گا؟ بائی مور پاورفل ٹیلیسکوپ، زیادہ طاقتور ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے. اینڈ ایڈوانس ٹیکنالوجی، اور ایڈوانس ٹیکنالوجیز کے ذریعے یہ ممکن ہوگا. سچ ایز دوز پرووائڈیڈ بائی جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ، جیسا کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے مہیا کی ہے یہ درستگی. سچ از دوز، جیسا کہ وہی پرووائڈڈ جو فراہم کیے بائی جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ، جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ نے جو فراہم کیے. سم ڈے دا سیم کائنڈ آف ایٹماسفیرک آبزرویشن، سم ڈے کسی دن ہو سکتا ہے کہ دا سیم کائنڈ آف ایٹماسفیرک آبزرویشن، اسی قسم کی ماحولیاتی
observation مشاہدہ. ہبل از میکنگ could reveal the chemical signature. جو ہبل کر رہے ہیں یہ مشاہدے جو ہبل کر رہے ہیں could reveal a chemical signature. یہ ظاہر کرے گی ایک کیمیائی علامات آف لائف زندگی کے کیمیائی علامات ظاہر کرے گی on a far off world دور دراز دنیا میں. if life does exist among the star اگر ستاروں کے درمیان زندگی موجود ہو this could be how we find it. تو یہ ہے کہ ہم اسے کیسے تلاش کر لیں گے یہی مسئلہ ہے. تو ہبل ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے یہ ممکن ہو جائے گی. Exoplanets have always been and still are difficult to find. Exoplanets mean نظام شمسی سے باہر جو سیارے ہیں have always been ہمیشہ سے پہلے بھی and still اور اب بھی difficult to find ان کا پانا ان کا ملنا مشکل ہے یعنی اس کی پانا ذرا مشکل کام ہے. Seeing them directly is like looking for a firefly next to a lighthouse from a mile away. Seeing them directly ان کو براہ راست دیکھنا اتنا مشکل ہے as likely looking for a firefly کہ ہم ایک جگنو کی تلاش کر رہے ہو next to a lighthouse ایک لائٹ ہاؤس یعنی مطلب تیز ترین روشنی والے گھر میں. from a mile away ایک میل فاصلے سے ہم ایک تیز ترین روشنی والے گھر میں اگر جگنو دیکھنا مشکل ہے تو اسی طرح ان ایکزو پلینٹ کا پانا بھی مشکل ہے. Astronomers have had to devise clever and highly precise technique. ماہر فلکیات کو have had to devise ان کو استعمال کرنا ہوگا وضع کرنا ہوگا clever and highly precise technique. clever mean ہوشیار اور بہت زیادہ درستگی والے طریقوں کو استعمال کرنا ہوگا to uncover exoplanet تاکہ exoplanets دریافت کرے. uncover mean نکال لے دیکھ لے دریافت کر لے exoplanets کو. Hubble continue to make a significant contribution to the search for and study of planet around other star. Hubble continues Hubble نے جاری رکھا ہے to make a significant contribution کہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کریں اور to the search تلاش کرنے میں and study of planets یعنی سیاروں کی تلاش اور سیاروں کی مطالعہ کرنے میں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے ہبل ٹیلیسکوپ نے. اراؤنڈ ادر سٹار دوسرے ستاروں کے ارد گرد بھی. اٹس لانگیوٹی اس کی لمبی عمر, اسٹیبلٹی ان کا استحکام, اینڈ انسٹرومنٹل سینسٹیوٹی اور ان کی مختلف حصوں کی حساسیت, میک اٹ یونیک ایسٹ اس کو ایک انوکھا اثاثہ بناتے ہیں. اس ہبل کو ایک انوکھا اثاثہ بناتا ہے. in the quest ان تلاش میں اس جستجو میں for understanding alien world نامعلوم دنیا کی سمجھ بوجھ میں ہبل ایک اہم اثاثے کے طور پر ثابت ہو رہا ہے اپنے مختلف حصوں کی حساسیت کی وجہ سے, استحکام کی وجہ سے, لمبی عمر کی وجہ سے. مطلب وہ کافی دیر تک اس نے سرچ کیا تو یہ بہت اہم اثاثہ ثابت ہو رہا ہے. The great cathedral were monuments of the glory of God. The great cathedral mean بڑے بڑے گرجے, were monument یہ یادگاریں تھی, of the glory of God اللہ تعالیٰ کی عظمت کی یادگاریں تھی بڑے بڑے گرجے. The great pyramids were monument of the fear of death. اور بڑے بڑے پیرامڈ اہرام جو ہے were the monument یہ یادگار تھی to the fear of death موت کے خوف کی یادگار تھی. The Great Wall of China was the ultimate defense fortress. اور چائنا کی عظیم دیواری چین جو ہے was the ultimate defense یہ قطعی یا حتمی دفاعی قلعہ تھی. ڈیفینس فورٹریس مین یہ ایک حتمی دفاعی قلعہ تھی. The Panama Canal was a timely revolution in global transportation. اور پاناما نہر جو تھا یہ ایک بروقت انقلاب تھا, اپنے وقت کی انقلاب تھی اور in global transportation عالمی نقل و حمل میں. The Hubble Space Telescope has earned a place in history. Text The Hubble Space Telescope Hubble والا جو خلائی دوربین ہے
has earned a place in history text. اس نے تاریخ کے اسباق میں سے ایک نام پیدا کیا ہے. That will be written in a millennium from now, جو آج سے ہزاروں سال تک لکھا جائے گا. It will be remembered as one of the greatest manifestation of the pure human curiosity. اور یہ ایک خالص انسانی تجسس کے مظہر کے طور پر یاد رکھا جائے گا. It will be remembered, یہ یاد رکھا جائے گا, as one of the greatest manifestation, ایک بہت بڑا مظہر پیور ہیومن کیوریاسٹی, ایک خالص انسانی تجسس کے طور پر یہ یاد کے مظہر کے طور پر یہ یاد رکھا جائے گا کہ انسان میں تجسس تھا, اور اس تجسس نے کی وجہ سے انہوں نے یہ ہبل بنایا, اور اس ہبل نے کی مدد سے انسان نے بہت زیادہ تجسس کیا اور بہت سے ایسے دنیاؤں اور ایسے سیاروں کو دریافت کیے جو پہلے سے معلوم نہیں تھے. تو اسی طریقے سے یہ ہبل یاد رکھا جائے گا. I hope you will have learned, dear student. Try to read it again and again, and try to share with all your near and dear one. And don't forget to remember me in your prayer. Thank you so much. Khuda Hafiz.